کراچی کی مصروف سڑکوں پر شام ڈھل رہی تھی۔ گاڑیوں کا شور، لوگوں کی بھاگ دوڑ اور روشنیوں کی چمک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر ان سب کے درمیان ابراہیم کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور کئی مہینوں سے نوکری کی تلاش میں تھا۔ گھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ والد بیمار تھے اور چھوٹی بہن کی تعلیم کے اخراجات بھی اس کے کندھوں پر تھے۔ ایک دن وہ ایک دفتر میں انٹرویو دینے گیا۔ انٹرویو تو ٹھیک ہو گیا، مگر واپسی پر اسے دفتر کے باہر ایک بیگ پڑا ملا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور ایک سنسان کونے میں جا کر کھولا۔ اندر بڑی مقدار میں پیسے، کچھ اہم کاغذات اور ایک شناختی کارڈ تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ پیسے اس کی تمام مشکلات ختم کر سکتے ہیں۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، بیگ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے۔ اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس کی ضرورتیں تھیں، اس کے گھر کی پریشانیاں، والد کی دوائیں اور بہن کی فیس۔ دوسری طرف اس کا ضمیر تھا، جو بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے اس کے نہیں ہیں۔ اچانک اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، بیٹا، حلال کا ایک لقمہ بھی حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے رکھ لیے تو شاید وقتی سکون مل جائے، مگر دل کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم نے بیگ دوبارہ کھولا اور شناختی کارڈ نکالا۔ اس پر ایک شخص کا نام اور پتہ درج تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ بیگ اس کے اصل مالک تک پہنچائے گا۔ رات ہو چکی تھی، مگر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک درمیانی عمر کا شخص باہر آیا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ابراہیم نے نرمی سے کہا، کیا یہ آپ کا بیگ ہے؟ اور بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شخص حیرت سے بیگ کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کھولا۔ اندر سب کچھ صحیح سلامت تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا، میں یہ بیگ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ اس میں میری پوری زندگی کی جمع پونجی تھی۔ تم نے آج مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میرا فرض تھا۔ اس شخص نے اسے انعام دینے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے انکار کر دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جو شاید دنیا کے کسی بھی پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ چند دن بعد ابراہیم کو اسی دفتر سے کال آئی جہاں وہ انٹرویو دے کر آیا تھا۔ اسے نوکری مل گئی تھی۔ جب وہ دفتر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہی شخص اس کمپنی کا مالک تھا جس کا بیگ اس نے واپس کیا تھا۔ مالک نے مسکرا کر کہا، مجھے ایک ایماندار شخص کی تلاش تھی اور تم نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ ضمیر کی آواز سننا کبھی نقصان نہیں دیتا، بلکہ یہی آواز انسان کو اصل کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس دن کے بعد ابراہیم نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں جب انسان کو آسان اور مشکل راستے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آسان راستہ وقتی فائدہ دیتا ہے، مگر مشکل راستہ ہمیشہ عزت اور سکون دیتا ہے۔ ابراہیم نے مشکل راستہ چنا، مگر یہی اس کی کامیابی کا سبب بنا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ضمیر کی آواز کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اگر انسان اسے سن لے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں، بلکہ دل کا سکون ہے، اور یہ سکون صرف سچائی اور ایمانداری سے حاصل ہوتا ہے۔ آخر کار، ابراہیم نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، اللہ ان کے لیے کامیابی کے دروازے خود کھول دیتا ہے۔